الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا القرآن وفی روایت تعلموا الفرائض وفی روایت فإنها نصف العلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ گرامی قدر عزیز طلبہ اور عزیز دوستو، السراج فی المیراث فن وراثت کی کتاب ہے۔ اس سے پہلے دروس میں بھی اس بات کو تاکید کے ساتھ عرض کیا گیا ہے کہ کتاب کو شروع کرنے سے پہلے کچھ تمہیدی امور کو آپ کی خدمت میں تفصیل کے ساتھ عرض کیا جائے گا، تاکہ آپ پر یہ بات عیاں اور آشکارا ہو جائے کہ آگے اور آئندہ جو کتاب آنے والی ہیں اس کے اندر جو مسائل اور احکامات کو سمجھایا جائے گا، ان مسائل کا سمجھنا یہ تب ممکن ہے کہ جب پڑھنے اور پڑھانے والے کے دل میں اس فن اور اس کتاب کی عظمت بیٹھ جائے، کیونکہ یہ کتاب علم وراثت اور فن وراثت کے علم سے متعلق ہے۔ ایک طالب علم ہو اور ایک استاد ہو اور ایک شاگرد ہو، اس امت کا جو بھی فرد ہو جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کی تعلیمات اور ان کے احکامات پر اعتقاد اور ایمان اور یقین ہے، اس پر یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ فن وراثت اور علم وراثت کا تعلق وہی کے ساتھ ہے۔ علم وراثت اس کا تعلق اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت کے ساتھ ہے۔ علم وراثت کا تعلق اللہ کے قرآن اور اللہ کے نازل شدہ احکام، اس مقدس کلام کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تعلموا القرآن والفرائض، قرآن کو سیکھو اور علم وراثت کو سیکھو۔ فن وراثت کو بڑے اہتمام کے ساتھ سیکھنا، فن وراثت کو بڑے اہتمام کے ساتھ محفوظ کرنا، اس کے اصول اور ضوابط کو اپنے پاس محفوظ اس طور سے کرنا کہ آئندہ جب بھی کوئی سوال مسئلہ وراثت سے متعلق ہو، اس سوال کا جواب دینا اور اس مسئلے کا حل پیش کرنا آپ کے لیے مشکل ثابت نہ ہونے پائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی کو پڑھتے ہیں، صحابہ میں حضرات خلفائے راشدین کو دیکھتے ہیں کہ وہ سب کے سب علم وراثت کے جاننے والے تھے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ علم وراثت کے بڑے ماہر تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ علم وراثت کے ماہر تھے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے جہاں 23 سالہ دور نبوت میں طلباء کی ایک بہت بڑی چھاونی تیار کی، ان طلباء میں بھی ایک بہت بڑی تعداد اسی فن کے لیے منتخب تھی کہ جن لوگوں نے علم وراثت کے اندر ید طولہ حاصل کیا تھا۔ صحابہ کا اس علم کے ساتھ یہ لگن اور یہ تعلق اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ جہاں وہ قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے تھے، وہاں وہ علم وراثت اور فن وراثت کو بھی سیکھتے اور سکھاتے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تعلموا القرآن والفرائض، قرآن کو بھی سیکھو اور علم وراثت کو بھی سیکھو۔ بلکہ ایک روایت میں یہاں تک اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، فإنها نصف العلم، یہ جو علم وراثت ہے، فن وراثت ہے، یہ اسلام کا نصف علم ہے، کیونکہ انسان کی زندگی میں ولادت سے لے کر وفات سے پہلے تک شریعت کا ایک حصہ وہ ہے جس کا تعلق انسان کی زندگی کے ساتھ ہے، لیکن جو ہی انسان انتقال کر جاتا ہے، اس کے انتقال کے بعد اس کی پراپرٹی، اس کی وراثت، اس کا مال و دولت ان کے ورثہ میں تقسیم ہوتا ہے۔ تو زندگی کے اعمال کو جاننا اور ان پر عمل کرنا یہ بھی عبادت ہے، لیکن انسان اس دنیا سے جا رہا ہے، اس کی وراثت کن لوگوں میں تقسیم ہونی چاہیے، اس کے
بارے میں بھی شریعت کے احکامات اور شریعت کے مسائل موجود ہیں، تو شریعت اس چیز کا تقاضا کرتی ہے جیسے ان مسائل کا سیکھنا فرض ہے جن کا تعلق انسان کی زندگی کے ساتھ ہے، تو اس مسئلے کا سمجھنا اور سیکھنا اور یاد کرنا بھی فرض ہے، اس کا تعلق ہمارے آخرت کے ساتھ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ ایک انسان زندگی کے 60 سال تک عبادت کرتا رہتا ہے، ہر قسم کی عبادت کرتا رہتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، لیکن جب موت کا وقت آ جاتا ہے وہ اس وقت ایک ایسی غلطی کر جاتا ہے کہ اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ ایسی وہ کون سی غلطی ہے کہ جس غلطی کے پاداش میں ان کے 60 سالہ زندگی کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ جنت میں جانے کے جہنم میں چلے جائیں گے؟ انہوں نے ایسا کون سا گناہ کر رکھا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کی غلط وہ وصیت کہ انہوں نے اپنے ورثاء کو اپنی وراثت سے محروم کیا۔ بعض لوگوں کی عادت ہے کہ جب بھی کسی اپنے وارث سے اپنے رشتہ دار سے اختلاف چل جاتا ہے تو جب ہر اعتبار سے وہ مایوس اور بے بس ہو جاتا ہے، پھر آخر میں وہ اس چیز کا اعلان اور اشتہار نکال دیتا ہے کہ میرا فلاں بیٹا یا میری فلاں بیٹی یا میرا فلاں رشتہ دار، اس کو میں اپنی وراثت سے بے دخل کرتا ہوں اور محروم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس مورث نے اپنے وارث کو کسی بھی وجہ سے، چاہے جائز وجہ سے یا ناجائز وجہ سے، اپنی وراثت سے محروم کر دیا، اللہ اس مورث کو، اس مرنے والے کو جنت کی نعمت سے محروم رکھیں گے۔ لہٰذا اس فن کا سمجھنا از حد لازم اور ضروری ہے۔ یہ فن بڑا ہی مقدس فن ہے۔ اس فن کو انسان نہ سمجھے، اس فن کو انسان نہ اپنائے تو انسان مال و دولت کے معاملات میں ایسی بڑی بڑی غلطیاں اور بڑی ٹھوکریں کھاتا ہے کہ انسان ان ٹھوکروں کی وجہ سے جہنم کا یقیناً مستحق اور حقدار قرار دیا جاتا ہے۔ لہٰذا میرے عزیز دوست اور میرے عزیز طلباء، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات پہلے فرمائی تھی، میری اس امت میں جو علم سب سے پہلے اٹھا لیا جائے گا وہ یہی وراثت کا علم ہوگا۔ اس علم وراثت کے ساتھ لوگ بڑی ہی زیادتیاں کریں گے، شریعت کے اس مقدس حصے کے ساتھ لوگ شب خون ماریں گے، لوگ اپنے مفادات، حب ماہ اور حب جاہ کی وجہ سے قرآن کی ان آیات کا انکار کریں گے جن میں وراثت کے مسائل تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکے ہیں، ان احادیث سے منہ موڑ لیں گے جن احادیث کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے تفصیل کے ساتھ وراثت کے مسائل کو بیان کیا ہے کہ کون کس کی وراثت کا وارث بن سکتا ہے اور کس وارث کو وراثت میں کتنا مل سکتا ہے۔ لہٰذا اس چیز کو سمجھنا ہے، اور وراثت کا علم بہت ہی مقدس علم ہے۔ آپ قرآن و سنت پر غور کریں گے، اللہ نے قرآن میں نماز کا ذکر فرمایا ہے اجمال کے درجے میں، وہاں تفصیل نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا ذکر ہے اجمال کے درجے میں، حج کا ذکر ہے اجمال کے درجے میں، دیگر اعمال اور عبادت کا ذکر ہے اجمال کے درجے میں، وہاں تفصیل نہیں ہے۔ لیکن جب وراثت کی بات آئی، مستقل تین آیات کو اللہ نے تفصیل کے ساتھ نازل فرمایا اور ان 3 آیات کے اندر وراثت کو بیان کیا۔ اس وراثت کے جو شرعی حقدار اور وارثین ہیں ان کے نام تک بیان کیے کہ مردوں میں اتنے لوگ وراثت کے حقدار ہیں، عورتوں میں اتنے لوگ وراثت کے حقدار ہیں، عورتوں میں کون کون عورت وراثت کی حقدار بن سکتی ہے ان کا نام بھی صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور مردوں میں کون سے لوگ مرنے والے کے اس مال و دولت کے وارث بن سکتے ہیں، ان مردوں کو بتایا بھی گیا، ان کی صراحت بھی کی گئی کہ کون کون لوگ جو ہے اس وراثت کے حقدار بن سکتے ہیں۔ وراثت کے مسائل کو اللہ نے قرآن میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، پھر اس تفصیل میں اور تفصیل پیدا کرنا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث میں اور بھی زیادہ تفصیل سے اس مسئلے کو سمجھایا ہے۔ یہ تفصیل کے ساتھ ان آیات کا نازل کرنا اور ان آیات کے اندر مسئلے وراثت کو تفصیل کے ساتھ سمجھانا، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ انسانیت میں بالعموم اور مسلمانوں میں بالخصوص کوئی بھی انسان، چاہے مورث ہو یا وارث، وراثت کے مسئلے کے اندر ذرہ برابر بھی غلطی قابل برداشت اور قابل درگزر نہیں ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کا بہت ہی زیادہ خاص خیال رکھا جائے، بلکہ میں یوں بات عرض کروں گا کہ یہ وراثت کا فن اتنا اہم اور مقدس فن ہے کہ فقہ حنفیہ کے بہت بڑے ائمہ نے اس بات کی تصریح کر رکھی ہے کہ جب ایک مالدار انتقال کر جاتا ہے، جس کو ہم مورث کہیں گے، صاحب مال، اس کے انتقال کے بعد
قبل از وقت جو ہے اس چیز کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا مال و دولت ورثہ کے اندر تقسیم کیا جائے۔ اگر معمولی سی ڈیل پڑ گئی، معمولی سی دیر ہو گئی، کل ایسا نہ ہو کہ ایک انسان کو مرنا ہے لیکن یہ جو ورثہ زندہ ہے اس مال و دولت پہ اتنا لڑ پڑیں گے کہ ان کی وجہ سے جھیلیں آباد ہو سکتی ہیں، ان کی وجہ سے جو ہے قبرستان آباد ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے قانون دیا کہ وفات کے بعد ہی آپ وراثت کی تقسیم کاری کی کوشش کریں۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہاں تک فتویٰ دیا ہے، فقہ حنفیہ میں یہ مسئلہ کئی مقامات پہ موجود ہے کہ کسی مورث کے انتقال کے بعد اگر ورثہ میں سے کوئی ایک ہی وارث اس وراثت کو تقسیم کرنے سے پہلے اسی وراثت سے کچھ خیرات کرنا چاہے تو وہ خیرات نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ اس وراثت کے سبھی ورثہ سے اجازت نہ لی جائے۔ ان کی اجازت حاصل ہونے کے بعد ہی وہ اس مال متروکہ اور مال وراثت سے کچھ پیسہ نقد ہو یا جنس ہو کسی کے لیے وہ صدقہ اور خیرات کر سکتا ہے۔ ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا ایک واقعہ کتاب میں لکھا ہے جو وراثت کے اس علم کی عظمت اور فضیلت اور اہمیت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو جو ہے اپنے لاہ عمل میں لانا چاہے۔ ابو حنیفہ علیہ رحمہ کوفہ کے اندر ایک بہت بڑے امام اور محدث تھے، وہ بہت زیادہ بیمار تھے۔ ایک دن ابو حنیفہ علیہ رحمہ ان کی عیادت پرسی کے لیے ان کے یہاں چل دیے۔ رات کا وقت ہونے والا تھا، اس مالک نے، اس انتقال کرنے والے اس بیمار شخص نے وہاں شمع جلائے رکھی تھی۔ اچانک وقت گزرتا گیا، اندھیری کا موسم تھا، اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے بعد وہاں کے لوگوں کو اطلاع دی کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، لیکن اس انتقال کے ساتھ ہی ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے وہاں پر جو جلی ہوئی شمع موجود تھی جس سے کمرہ روشن ہو رہا تھا، ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے اس کو بجھا دیا۔ اب جب تعزیت کرنے والے لوگ آ گئے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، اب غسل کی تیاری ہونے جا رہی ہے، انہوں نے اندر جا کے دیکھا کہ میت کے پاس ایک بہت بڑے امام موجود ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، جو اپنے وقت کی 5.5 لاکھ احادیث کے حافظ تھے۔ ابو حنیفہ سے علیہ رحمہ سے عرض کیا کہ ایسی کیا بات ہے کہ آپ اندھیرے میں بیٹھے ہیں؟ ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے فرمایا چونکہ مجھے ان کے ورثہ کا علم نہیں ہے کہ ان کے کون سے بچے ہیں اور کون سے وارث لوگ ہیں، ابھی تک جو ہے اس مالک کی اجازت سے اس کی ملکیت میں یہ شمع موجود تھی اور اس کی اجازت سے اس کی ملکیت سے میں فائدہ اٹھا رہا تھا، یہ شمع جل رہا تھا اور میں اس کی روشنی سے فیضیاب ہو رہا تھا، لیکن جو ہی اس نے انتقال کر دیا، اب شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی جملہ پراپرٹی، جملہ وراثت اس مرنے والے کے شرعی ورثہ میں خود بخود تقسیم ہو گئی، چاہے وہ لینے کے لیے آ جائیں یا نہ لے جائیں، چاہے وہ طلب کرے یا نہ طلب کرے، ان کی کل پراپرٹی ان کے ورثہ میں تقسیم ہو گئی، اور یہ شمع بھی اس وراثت کا ایک حصہ ہے، یہ بھی اپنے ورثہ، اپنے حقداروں کے حق میں تقسیم ہو گیا۔ میں بلا ان کی اجازت کے بغیر اس شمع سے کیسے فائدہ لے سکتا ہوں؟ مالک کی اجازت کے بغیر اس کی چیز کو استعمال کرنا تو مال حرام ہے، مال حرام سے فائدہ لینا اور بڑا حرام ہے، اس مال حرام کے فائدے پر فخر کرنا یہ تو اور بڑا حرام ہے۔ تو میں بجائے اس کے کہ گناہ کے اندر مبتلا ہونے کے، میں نے اس شمع کو بجھا دیا۔ امت کے لیے یہ قانون بنا دیا کہ وراثت کی تقسیم کاری سے پہلے تمام ورثہ کی اجازت کے بغیر اس مرنے والے کی اس ملکیت جو ان کے ورثہ کی ملکیت بن جاتی ہے، ان تمام مالکوں کی اجازت کے بغیر ان کی چیزوں کو استعمال میں لانا اور اسے فائدہ اٹھانا بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ دقیق باتیں یہ آپ کو علم وراثت سے حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ کتاب جو ہے السراج فی المیراث، امام سجاوندی، امام سراجی علیہ رحمہ کی، انہوں نے انہی مسائل کو تفصیل کے ساتھ اصول کے درجے میں اس کتاب کے اندر ان چیزوں کو بیان کیا ہے۔ اللہ ہمیں یہ مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام احباب سے میں یہی درخواست کروں گا، آپ اس فن کو سینے سے لگائیں، آپ اس علم وراثت کو دیانتداری کے ساتھ حاصل کریں۔ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی امانت ہے، یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی امانت ہے، حضرات تابعین، محدثین، مفسرین، علماء صلحاء ان کی امانت ہے۔ اس امانت کو ہمیں امانت کے درجے میں محفوظ رکھنا چاہے، قبل اس کے کہ کل اللہ کی طرف سے ناراضگی آ جائے، پھر ہمیں بھاگنے کا موقع بھی نہ حاصل ہونے پائے، اس وقت ہمیں بس حسرت اور افسوس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس فن کو سمجھیں، اس فن کو پڑھیں، اس فن کو محفوظ رکھیں،
اتنا محفوظ رکھے کہ آئندہ آنے والی نسلیں جو ہے وہ آپ کے اس علم اور آپ کے اس محنت سے بھی کچھ استفادہ حاصل کر سکے۔ اللہ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ مجھے بھی جزائے خیر عطا فرمائے، صاحب کتاب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔